بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے علامہ محمد اقبال اور ان کے تصورات اور افکار کے حوالے سے۔ دوستو، قرآن میں مسلمانوں کے لیے امت کے سوا کوئی لفظ نہیں آیا، اور امت جازب ہے اقوام کی۔ یہ تمام جماعتوں کو تراش کر ایک نیا اور مشترک گروہ بناتی ہے۔ یہی تصور اقبال نے ہمیں دیا۔ اقبال قومیت کے اس تصور کے منافی تھے جس کی بنیاد رنگ، نسل، زبان یا وطن پر ہو، کیونکہ امت تو خالصتاً توحید، ملی وحدت اور رسالت کے اصولوں پر قائم ہے، اور یہی قوم و ملت کی اساس ہے۔ تو اقبال نے یہاں ایک خوبصورت مضمون باندھا کہ قدیم زمانہ میں دین قومی تھا، جیسے مصریوں، یونانیوں اور ہندوؤں کا۔ بعد میں نسلی قرار پایا، جیسے یہودیوں کا، جبکہ مسیحیت نے یہ تعلیم دی کہ دین تو انفرادی ہے۔ مگر دوستو، یہ تو اسلام ہی تھا کہ جس نے بنی نوع انسان کو سب سے پہلے یہ پیغام دیا کہ دین نہ تو قومی ہے، نہ نسلی ہے، نہ انفرادی، بلکہ خالصتاً انسانی ہے۔ جی ہاں، اقبال نے جہاں ہمیں قرآن کے علوم سے جوڑا، وہاں اس کے اصل رویے سے بھی آشنا کروایا۔ اقبال ہمیشہ اسلامی قوانین اور اخوت کے قائل رہے۔ ان کے نزدیک ایک صحیح انسانی معاشرہ صرف اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہونے سے وجود میں آ سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں۔ اقبال کے نزدیک مسلمانوں میں جب سے وحدت قائم نہ رہ سکی، یہ فرقوں، گروہوں اور جماعتوں میں بڑھتے چلے گئے۔ لیکن اقبال نے اپنی شاعری سے مسلمانوں کو پھر سے اخوت اسلامی کی طرف لوٹنے کی تلقین کی۔ وہ ایک ملت میں گم ہو جانے کا سبق سکھاتے رہے۔ وہ ایک عالمگیر ملت کے قیام کے خواہاں تھے، جس کا خدا ایک، رسول ایک، کتاب ایک، کعبہ، دین اور ایمان ایک ہو۔ یہاں کیا خوب فرماتے ہیں، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ جی ہاں، یہی وجہ تھی کہ اقبال مسلمانوں کو اخوت کا پیغام دیتے ہوئے رنگ و خون کو توڑ کر ایک ملت میں گم ہو جانے کے لیے موٹیویٹ کرتے رہے۔ کیا اقبال نے یوں پیغام دے کر مسلمانوں کی سوئی ہوئی گتھیوں کو بیدار نہ کیا؟ بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ترانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ اقبال خوب واقف تھے کہ نوع انسانی کا شیرازہ تبھی منتشر ہوتا ہے جب مصنوعی حد بندیوں میں جکڑ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ تو یہاں اقبال نے تمام نوع انسان کو اخوت کی لڑی میں پرو کر ایک وسیع تر ملت اسلامیہ کے قیام کی دعوت دی، تاکہ انسان کی ہوس کا علاج ہو سکے۔ اس کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان ممالک ایک لڑی میں پروئے جائیں، رنگ و نسل اور ملک و وطن کے امتیازات مٹا کر یکجا ہو جائیں، کیونکہ قوموں کا ایک جگہ اکٹھا ہو جانا یہی وتیرہ امتیاز اور کسی قوم کی پہچان ہے۔ یہاں اقبال نے کیا خوب کہا ہے، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ۔ لیکن یہاں افسوس یہ ہے کہ بچے کو اقبال کے نام سے آشنا تو کرا دیا جاتا ہے، لیکن جو اقبال نے پیغام دیا وہ ہم کیوں نہیں سکھا پاتے؟ اقبال ڈے منانے کے باوجود ہم ان کے افکار کو، ان کے پیغام کو اپنی زندگیوں میں لانے سے آج آ رہی ہیں۔ اپنی نسلوں کو ان کا پیغام صحیح معنوں میں دینے سے قاصر ہیں کہ بے بسی ہے مسلمانوں کی صرف اتحاد کے فقدان کی وجہ سے۔ احمد ندیم قاسمی نے بھی اقبال کی شاعری کا رنگ ہمیں دے کر خود کو امر کیا۔ کہتے ہیں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ یہاں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کو باہم جوڑے رکھے، تاکہ دنیا تسخیر کرتے ان کے قدم ڈگمگا نہ پائیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔